اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس بزرگ برتر ذات خداوند عالم کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد سلام اللہ علیہ پہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم مسلسل آپ کے سوالوں کے خوبصورت جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، ہم بات کر رہے تھے جس طریقے سے تدفین کے بارے میں، غسل اور غسل کے اس کے احکام اور تدفین کے بارے میں، تو کچھ سوالات اس میں بھی ہمارے ابھی رہ گئے تھے۔ مثلا ایسی میت کہ جس کو ممکن نہ ہو کہ غسل دیا جائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا اس کے لیے احکام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ وہ میت کہ جس کو غسل دینا ممکن نہ ہو، اب یہ غسل کا نہ دینا کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ میت کسی ایسی حالت میں ہو کہ اس کو غسل نہیں دیا جا سکتا ہو، یا مثال کے طور پر پانی ہی موجود نہ ہو، کوئی بھی ایسی وجہ جس کی وجہ سے میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو، تو پھر میت کو تیمم کرایا جائے گا۔ تیمم کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 غسلوں کے بدلے 1 تیمم کافی ہے، البتہ مستحب ہے۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی کے نزدیک مستحب ہے، احتیاط واجب کی بنا پر، کہ انسان ہر غسل کے بدلے 1 تیمم میت کو کرائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی میت کو تیمم کرانا چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ زمین پہ مارے گا اور میت کے چہرے پر اور میت کے دونوں ہاتھوں پر پھیرے گا، جیسے کہ تیمم میں پھیرا جاتا ہے۔ اتنا عمل کر لینا کافی ہے اور اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ احتیاط یہ ہے کہ انسان کے لیے اگر ممکن ہو تو میت کے ہاتھ سے بھی اس کو تیمم کرایا جائے، یعنی بجائے اس کے کہ انسان کوئی اور ہاتھ مار کے اس کے چہرے پر اور ہاتھ پہ تیمم کرائے، اگر میت کے ہاتھ کو زمین پہ یا اس چیز پہ جس پہ تیمم کرنا صحیح ہے مارا جائے اور اس کے چہرے اور اس کے ہاتھ پر پھیرا جائے، یعنی دوسرا کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے زمین پہ مارے یا پتھر پہ مارے، پھر اس کے ہاتھ کو چہرے پہ لے جائے اور اسی کے ہاتھ کو اس کے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھیرایا جائے۔ اگر یہ امکان میں ہو تو یہ کام ضرور کیا جائے۔ اگر اس وقت جو حالات ہیں جس طریقے سے کرونا وائرس اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ میت جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، انفیکشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب نہ تو یہاں پر اس کو غسل دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو تیمم کیا جا سکتا ہے، تو ایسی میت کے لیے کیا حکم ہے؟ البتہ اس سوال کے جواب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ پہلے ثابت ہونا چاہیے علمی طریقے سے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سے علاقوں میں غسل اور کفن دیا بھی جا رہا ہے اور کوئی پریشانی اس طرح کی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر بالفرض پریشانی ہو اور کسی طرح سے بھی غسل نہیں دیا جا سکتا، مثال کے طور پر اگر انسان گلوز پہن سکتا ہو، غسل دینے والا اپنے آپ کو پوری طرح سے کٹ میں پیک کر سکتا ہو اور غسل دیا جا سکتا ہو، تو کوئی پریشانی نہیں ہے، غسل دے سکتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر بالکل امکان نہ ہو کہ کسی طرح سے غسل دیا جا سکتا ہے یا کسی طرح سے تیمم دیا جا سکتا ہے، اور اس کو تیمم دینے میں یا غسل دینے میں کسی اور کی جان کو خطرہ ہونے کا امکان ہے اور وہ عقلانی بھی ہو، یعنی لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ خطرناک چیز ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس کو خالی کفن دے کر دفن کر دیا جائے گا اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عقلی طور سے بالکل ثابت ہونا چاہیے کہ یہ کام نقصان دہ ہے، اور اگر ثابت ہو جائے اور تمام عقلاء اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں یہ ضروری ہے، تو پھر بغیر غسل اور بغیر تیمم کے اس کو کفن دے کر دفنا دیا جائے گا۔ اگر آپ کچھ سوال ہیں، کچھ پچھلے ایپیسوڈ میں جیسا ایک سوال کیا تھا سوال کرنے والے نے کہ ان جگہ پر جہاں پر کوئی رہبر یا کوئی نبی پہنچا ہی نہیں، جیسے بہت سارے ٹرائبس ہیں، اور اب ان کے مرنے کے بعد آخرت میں ان سے کیا سوال کیے جائیں گے؟ دیکھیے، جو اس طرح کے مسائل ہیں جہاں پر کوئی ایسا قبیلہ ہے یا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی رہنما، کوئی ہادی نہیں پہنچا، البتہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے۔ یہ خود انسان ہے جو ہادیوں کو عمل کرنے سے روک دیتے ہیں، جیسے ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اعلان کے باوجود لوگوں نے سازش کر کے امیر المومنین سے ولایت اور پھر دیگر تمام ائمہ سے اس طرح سے عمل کرنے کی اجازت ان کو نہیں ملی۔ یہ آج بھی دنیا میں جو اس طرح کے مسائل ہیں، یہ اصل اس کے بازگشت بھی اسی طرف ہے۔ اگر مولا غدیر پوری دنیا کے مسلمانوں نے قبول کر لیا ہوتا تو یقیناً کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں ہوتا جہاں پر کلمہ طیبہ توحید اور رسالت اور ولایت نہ پہنچی ہوتی۔ لیکن
چونکہ اب سامنے کی بات ہے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں نہیں پہنچا ہے، نہ نام اسلام پہنچا ہے، نہ نام رسول پہنچا ہے، نہ نام. تو اگر واقعاً کوئی چیز اس تک نہیں پہنچی اور وہ انسان نہ جان سکا کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے، تو جو روایات ہیں جس کے ذریعے سے علماء نے بیان کیا، اس طرح کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، وہ یہ کہ اس کے سامنے روز محشر اسلام پیش کیا جائے گا. جی. کیونکہ اس کے سامنے اسلام پیش ہی نہیں ہوا تھا. تو اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا اور وہ اسلام قبول کر لے گا اگر اس وقت، تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا حساب کتاب ہوگا. اور اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی اس روح نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، تو اس سے جو غیر مسلمانوں والا حساب کتاب ہے وہ کیا جائے گا. اب دنیا میں جو اس کے اعمال ہیں اس کا حساب کتاب بھی عقل کے لحاظ سے یا جس معاشرے میں وہ تھا اس معاشرے کے لحاظ سے اس سے کیا جائے گا بعض روایت کے حساب سے. یعنی اس کے سماج میں جو چیزیں بری مانی جاتی تھی اگر اس نے اس کو انجام دیا تو وہ بہرحال گناہگار ہے. اور اسی طرح جو معاشرے میں جو چیزیں اچھی مانی جاتی تھیں اس نے انجام دی، یا عقلی طور پہ جو چیزیں اچھی مانی جاتی ہیں اگر اس نے انجام دی، مثل والدین کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنا ہے، بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا ہے، اگر اس نے اس طرح کے اعمال انجام دیے ہیں تو اس کو اس کی جزا دنیا میں ہے ضرور عطا کرے گی، اور آخرت میں بھی یہ چیز مددگار ہوگی اسلام قبول کرنے میں اور اس کی جزا حاصل کرنے میں. یعنی فطرت والی چیزیں جو ہیں، ذہن انسانی جو چیز سوچ سکتا ہے اچھائی کے لیے، اس سے اس پر سوال ہوں گے. سبحان اللہ. آغا ایک صاحب نے سوال کیا کہ خمس واجب ہوتا ہے یا مستحب، اور اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا اسی سوال ہے کہ میرے پاس خمس دینے کے لیے پیسہ ہے جو میں نے سال بھر جمع کیا تھا، لیکن مجھے اپنے بچے کی فیس ادا کرنا ہے، اور اگر میں نے اس میں سے خمس ادا کر دیا تو فیس میں کمی ہو جائے گی، اب میں کیا کروں؟ دیکھیں، خمس واجب ہے جی، ہر مستحب نہیں ہے، خمس واجب ہے. اور خمس کہتے ہیں سالانہ بچت کو، یعنی سالانہ بچت پر جو 20% دیا جائے گا وہ خمس ہے. یعنی انہوں نے اگر کوئی ان کے پاس مثال کے طور پر پیسہ جمع کیا ہے انہوں نے، تو پیسہ خمس کے لیے جمع نہیں کیا جاتا ہے. جو آپ کی جمع پونجی، جو آپ کا جمع خرچ سب نکلنے کے بعد جو بچا وہ خمس ہے، اور اس کو فوراً ادا کر دینا چاہیے. لہٰذا خمس کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ ہر مہینے کچھ پیسے اکٹھا کریں گے اور سال کے آخر میں دیں گے، بلکہ سال کے آخر میں جو تاریخ آپ کی طے ہے خمس دینے کی، اس دن آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا خمس دیں گے. لہٰذا اگر یہ سال بھر اکٹھا کر رہے تو یہ اکٹھا کرنا صحیح نہیں ہے. سال بھر جو پیسہ اکٹھا کر رہے تھے جب وہ اکٹھا ہو گیا تو اس پہ خمس واجب ہو جائے گا، تو اس پورے پیسے پہ خمس واجب ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ پیسہ ہے جس کو یہ خمس دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس بچے کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو بچے کی فیس سالانہ خرچ میں آتی ہے. پہلے فیس نکال کے دیں گے، پھر جو پیسے بچیں گے اس کا خمس نکال کر یہ دیں گے، تبھی خمس ہوگا. باقی جو فیس ہے بچے کی وہ سالانہ خرچ میں آتی ہے، لہٰذا پہلے فیس ادا کر دیں گے، اس کے بعد جو پیسے بچیں گے اس کا خمس ادا کریں. سبحان اللہ. پرویز زیدی لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے علاقے کے مسجد کے جو پیش نماز ہیں ان سے میرا اختلاف ہے، میں انہیں عادل نہیں سمجھتا اور میں ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن میں اول وقت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مسجد کے اندر، لیکن اسی وقت نماز بھی جماعت بھی ہوتی ہے. تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں الگ نماز پڑھوں یا اس کے علاوہ کہ میں وقت پہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں؟ دیکھیں، امام کی عدالت کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر واقعاً کسی کی عدالت کسی شخص کے لیے محرز ہو گئی ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ثابت ہو گیا کہ یہ شخص عادل نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر دوسرے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے وقت میں جا کر آپ کا الگ سے نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، اور یہ جماعت کے لیے اور خود ایک عمل اچھا عمل نہیں ہے. لہٰذا یہ دو کام کر سکتے ہیں کہ یا تو یہ کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، یعنی جس امام کو کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو علاقے میں کوئی دوسری مسجد ہو وہاں جا کے نماز پڑھیں، یا کسی ایسی مسجد میں جہاں نماز جماعت نہیں ہوتی ہو یا اول وقت جا کے نماز پڑھیں، یا اپنے گھر میں نماز اول وقت پڑھیں اگر اول وقت پڑھنے کا مسئلہ ہے. یا یہ کر سکتے ہیں کہ نماز مسجد میں نماز، چونکہ آخر وقت مسجد کی نماز بھی بہتر ہے اول وقت گھر میں پڑھنے سے، لہٰذا یہ کر سکتے ہیں کہ اتنی دیر انتظار کریں کہ نماز جماعت ختم ہو جائے پھر یہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں. اتنی دیر کرنے سے ثواب میں کی جو کمی آئے گی وہ مسجد میں پڑھنے کی وجہ سے پوری ہو جائے گی. ایک اور صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم. علیکم السلام. اگر کوئی شخص سود اور بیاج کا کام کرتا ہے تو اس کے گھر کا کھانا پینا کس طریقے کا ہے؟ اگر کوئی انسان سود اور اس طرح کی چیزوں سے پیسے کماتا ہے اور اس کی پوری زندگی اسی کے ذریعے سے چل رہی ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر سود اور بیاج کے کھانے پینے والے کی حمایت سمجھا جائے تو پھر ایسے انسان سے اجتناب
کرنا چاہیے. اور اگر نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو یا اس کے پاس دوسرے کاروبار ہوں, ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ سارے پیسے جو اس میں لگ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں, تو اس کے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کی صرف درآمد سود و بیاج سے ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ سب سود و بیاج کا ہے, تو پھر ایسے سے دوری اختیار کرنا مومنین کے لیے مناسب ہے, کیونکہ اس کے جو اثرات وضعی ہیں وہ انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتے ہیں. حسین اختر صاحب کا سوال ہے کہ کیا داڑھی موڑنے والا شخص اذان دے سکتا ہے؟ دیکھیں, داڑھی مونڈنا اپنے آپ میں حرام ہے جی, لیکن جہاں تک اذان دینے کا تعلق ہے, اذان دینے میں وہ اذان دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اذان دینا چونکہ ایک پسندیدہ عمل ہے, وہ انجام دے سکتا ہے. ایک حرام دوسرے کسی چیز سے روکنے والا نہیں ہے, لیکن مناسب ہے کہ ایک ایسے شخص کو مؤذن بنایا جائے. مؤذن کے جو احکامات شریعت نے بیان کیے ہیں کہ ایک ایسا شخص کو مؤذن بنایا جائے جو متقی ہو, جو پرہیزگار ہو اور جس کی آواز اچھی ہو, مومنین کے درمیان اس کی عزت و آبرو ہو. تو ظاہر ہے کہ جو انسان شریعت محمدی کی کھلی ہوئی مخالفت کر رہا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ اپنے آپ اذان دے رہا ہے تو اس کی اذان اپنے آپ میں صحیح ہے, مسجد میں نماز جماعت بھی صحیح ہے. لیکن اگر انتخاب کی بات ہو تو پھر ایک ایسے متقی پرہیزگار کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کے اندر یہ شرائط پائے جائیں کہ وہ عادل ہو اور حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہو اور اس پہ عمل کرتا ہو. محترمہ سوسن فاطمہ لکھتی ہیں السلام علیکم, کیا جھینگا مچھلی کھا سکتے ہیں؟ ہاں, جھینگا مچھلی میں کوئی حرج نہیں ہے, کھائی جا سکتی. مچھلی کے لیے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ مچھلی جس میں سفنے موجود ہوں, سکیلز موجود ہوں, چاہے بدن کے تھوڑے سے حصے پہ ہوں, لیکن اگر اس کے سفنے موجود ہیں تو وہ مچھلی کھائی جا سکتی ہے. الگ سے جو مچھلی کھانے کی اجازت ہے اس میں جھینگے مچھلی جو ہمارے یہاں جھینگا کہلاتے ہیں اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ مچھلی کی قسم میں نہیں آتی ہے, الگ سے ہے. لیکن ایکویٹک جانوروں میں سے مانا جاتا ہے, اس کو پانی کی چیزوں میں سے مانا جاتا ہے, تو چونکہ الگ سے اس کے لیے روایت اور اجازت ہے لہٰذا کھائی جا سکتی ہے. لیکن باقی جو پانی کے جانور ہیں ان میں مچھلی کے لیے ضروری ہے کہ اس شرط کے اوپر عمل کیا جائے. جھینگے کو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر اب اسی طریقے کے جیسے کہ وہ ٹڈی ہے جو ابھی دیکھا بھی گیا بہت سارے, تو اس کو کس طریقے سے کھانے کا حکم ہے؟ کیا وہ حلال ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ ٹڈی جو عام طور سے ایک قسم کا ایک جانور ہے جو فصلوں کو کھاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے, اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کو شکار کرنے کا باقاعدہ طریقے موجود ہیں. اس کو شکار کیا جا سکتا ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے, حلال جانور ہے اور اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. محمد احسن صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم, کیا غیر مسلم کے یہاں کی پیک مٹھائی کو تبرک میں بانٹا جا سکتا ہے؟ تبرک میں بانٹنے میں کا مسئلہ جہاں تک ہے, صرف تبرک کا مسئلہ نہیں, خود کھانے پینے کا مسئلہ ہے. غیر مسلمان کے یہاں کی مٹھائی میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مٹھائی بنانے والا کون ہے. دکان کس کی ہے اتنا اہمیت نہیں رکھتی ہے, مٹھائی جو تیار کر رہا ہے وہ شخص کون ہے. بہت ممکن ہے کہ دکان کا مالک غیر مسلمان ہو, لیکن جو کاریگر کام کر رہا ہے, جو اس مٹھائی کو تیار کر رہا ہے وہ مسلمان ہو. اگر مسلمان ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر غیر مسلمان ہی تیار کر رہا ہے اور اس کے تیار کرنے میں کسی بھی طرح سے اس کی رطوبت اس میں تیار ہونے والی چیز میں لگ رہی ہے, تو پھر ایسی چیز سے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے. خود کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے جیب رسے کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ کسی کو کے نام پر کسی کو دینا, مگر یہ کہ وہ بنانے والا گلوز پہن کے بناتا ہو یا مشین کے ذریعے سارے کام ہوتے ہوں کہ جس میں رطوبت ٹرانسفر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہو, تو کوئی حرج نہیں. لیکن عام طور سے جو اس طرح کی دکانیں ہوتی ہیں یا بیکریز ہوتی ہیں یا مٹھائی کی دکانیں ہوتی ہیں, وہاں اس طرح کی کوئی رعایت نہیں ہوتی اور عام طرح سے ہاتھ سے ہی یہ کام ہوتے ہیں, بغیر اس گلوز کے ہوتے ہیں, لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی سے ملتا جلتا آگا ایک اور سوال ہے, کیا غیر مسلم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے, اور کیا اس کے مرنے کے بعد کلمہ استرجاع بھی پڑھا جا سکتا ہے جسے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کلمہ استرجاع آیت الہیہ ہے, اس کو تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی انسان کے اوپر کسی کو خبر ملی مرنے کی, وہ اس آیت کو اس عنوان سے پڑھ سکتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے, اور مرنے کی خبر کے بعد اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے, اس آیت کو اگر پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کلمہ استرجاع. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا اس کے لیے کوئی عمل کیا جائے, تو وہ انسان جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے قرآن کے اوپر اور خداوند عالم کے اوپر اور دین کے اوپر اور ایصال ثواب کے اوپر اور ان تمام چیزوں پر, جب اس کی زندگی میں اس کے لیے کوئی عقیدہ نہیں, تو آخرت میں بھی یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل اس کے لیے کام کیسے آئے گا. تو ایک عبث چیز ہے, یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس انسان تک پہنچنے کے لیے جتنے موانع وہ سب موجود ہیں. ایک انسان
تک ایصال ثواب تبھی پہنچے گا جب وہ مومن ہو، اور ایصال ثواب مومن کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ تو جو انسان ابھی مسلم ہی نہیں ہے، مومن تو بہت دور کی بات ہے، تو اس کے لیے اس طرح کا عمل انجام دینے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو زندہ لوگ ہیں اور ابھی کہتے ہیں کہ آپ دعا کریے ہمارے لیے، تو اس کے لیے مغفرت کی یا بصیرت کی یا ہدایت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو کر رہا ہے، مثلا کچھ ایسی جگہ پر ہوتی ہیں کہ مثلا کوئی کسی قوم کا لیڈر انتقال کر گیا، چلا گیا ہے، اور اس جگہ پر حال ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے عمل انجام دے رہے ہیں، اس میں بھی تلاوت کا بھی، تو جو تلاوت کرنے والا ہے کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ نہیں، گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر سبھی کو بلایا گیا ہے، سبب بہت ممکن ہے یہ سبب بن جائے ترویج کے دین کے لیے یا عزت دین کے لیے، یا آپ کا یہ عمل ممکن ہے اسلام نہ کرنے کے نتیجے میں ممکن ہے مسلمانوں کے لیے یا بعض اسلام کے لیے خطرے کا سبب بن جائے، یا اس گورنمنٹ کی نظر میں یا اس علاقے کے لوگوں کی نظر میں بن جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ ایصال ثواب اس شخص کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ انسان کسی اور کی نیت سے یا کسی اور مومن کی نیت سے اس چیز کی تلاوت کرے، تو تاکہ ظاہر میں لگے گا کہ یہ انسان یہاں ہے، لیکن اصل وہ کسی مومن کے لیے اس کی تلاوت کرے، تبھی اس کے تلاوت کرنے کا بھی فائدہ ہے اور اس سچویشن سے باہر آنے کا بہترین طریقہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ کیا واجب سبھی نمازوں میں اذان دینا ضروری ہے؟ واجب نماز میں اذان دینا مستحب ہے جی، اور اقامت کہنا بھی مستحب ہے، یعنی پنجگانہ نمازیں جو ہیں، صبح کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز، یہ جو پنجگانہ نمازیں اس میں اذان کہنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے نماز کے لیے اذان کہی تو اس کو ثواب ملے گا اور اس کو برکتیں ملیں گی، نہیں کہی تو اس کی نماز صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اقامت کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اگر اقامت کہی تو ثواب ملے گا، نہیں کہی تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک ثواب سے محروم رہا، ورنہ اس کی نماز اپنے آپ میں صحیح ہے۔ دیگر واجب نمازیں جو ہیں، جیسے نماز آیات ہے یا خانہ کعبہ کے طواف کی واجب نماز ہے، اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ یا حتی عید کی نماز اگر انسان جماعت سے پڑھ رہا ہے تب بھی وہاں نماز، وہاں اقامت، اذان اس طرح سے نہیں ہے، بس الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر لوگوں کو متوجہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح نماز میت جو کہ واجب ہے لیکن اس کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ تو واجب نمازوں میں یعنی یومیہ پنجگانہ نمازوں میں اذان و اقامت مستحب ہے، باقی میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ جی، اگر اب ایک صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، علیکم السلام، یہ کہتے ہیں کہ اذان دیتے وقت ختم اذان سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو کیا آپ کسی واجب نماز کے لیے پھر سے اذان کہنا ہے وضو کرنے کے بعد؟ خود اذان کہنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے وضو کیا، اس کے بعد اذان کہی، پھر اقامت کہی، پھر نماز پڑھی۔ اگر یہ انسان اذان کہتا ہے اور اذان کے اثناء میں اذان کہنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اب وضو کرے گا اور اپنی اقامت کہے گا، نماز پڑھے گا۔ اگر اذان و اقامت دونوں کہنے کے بعد وضو ٹوٹا ہے تو یہ جا کر وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا، اس کو اذان اور اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے بالکل وہ کہ کوئی شخص غسل بجا لاتا ہے، واجب غسل، اور اس کے بعد رطوبت اس سے خارج ہوتی ہے، تو کیا اس کو دوبارہ سے وہ غسل کرنا ہے؟ اگر انسان غسل جنابت کر رہا ہے، یعنی اس کے جسم سے منی خارج ہوئی اور اس نے غسل کیا اور بعد میں کوئی رطوبت دوبارہ اس کے خارج ہوئی، تو اب ایسے انسان کے لیے دو مسئلے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے غسل پڑھنے سے پہلے آپ پیشاب کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ جی، اگر اس نے غسل کرنے سے پہلے یعنی غسل جنابت کرنے سے پہلے پیشاب کیا تھا تو پھر اب اگر اس نے غسل کرنے کے بعد کوئی رطوبت خارج ہوئی تو پھر اس پہ غسل نہیں ہے۔ وہ رطوبت وضو کو ممکن ہے باطل کر دے۔ اگر پیشاب کرنے کے بعد مثال کے طور پہ استبرا نہیں کیا تھا اور یہ شک ہے کہ یہ جو رطوبت نکلی ہے یہ پیشاب ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس کا وضو، اس کا غسل ٹھیک رہے گا، لیکن اس کو طہارت کر کے دوبارہ اگر اس کو نماز پڑھنی ہے تو وضو کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر اس نے منی خارج ہونے کے بعد غسل جنابت کرنے سے پہلے استنجا یعنی پیشاب نہیں کیا اور اب پھر کوئی رطوبت خارج ہوئی تو اس کا غسل باطل ہو جائے گا، اسے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی پہلے پیشاب کرے اور اس کے بعد
پھر غسل کرے تب اس کا غسل صحیح مکمل ہوگا. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ اس پروگرام کے لیے اور خوبصورت گفتگو کے لیے, اس خوبصورت جوابوں کے لیے جو جوابات آپ نے دیے بحمدللہ. ناظرین یقیناً آپ سے پھر میں التجا کر رہا ہوں کہ جو دیے گئے نمبر ہیں اس پہ اپنے زیادہ سے زیادہ سوالات بھیجیں تاکہ ہم آپ کے ان سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور ایک بار پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.